بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بکیرہ بن عبداللہ نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی، کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تو دائیں ہاتھ سے آغاز فرماتے، اس پر پانی ڈال کر اسے دھوتے، پھر جہاں ناپسندہ چیز لگی ہوتی اسے دائیں ہاتھ سے پانی ڈال کر بائیں ہاتھ سے دھوتے، جب اس سے فارغ ہو جاتے تو سر پر پانی ڈالتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے جب کہ دونوں جنابت کی حالت میں ہوتے۔ ابن جرجہ نے عمرو بن دینار سے روایت کی، کہا مجھے جتنا زیادہ سے زیادہ علم ہے اور جو میرے ذہن میں آتا ہے اس کے مطابق مجھے ابو شاش نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے نہا لیتے تھے۔ مسامر نے ابن جبر سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو فرماتے اور ایک سا سے 5 مد تک کے پانی سے غسل کرتے۔ ابو حوس نے ابو حساق سے، انہوں نے سلیمان بن صدر سے، انہوں نے حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غسل کے متعلق ایک دوسرے سے تکرار کی، چنانچہ بعضوں نے کہا لیکن میں تو سر کو اتنا اور اتنا دھوتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میں تو اپنے سر پر 3 ہتھیلیاں بھر کر پانی ڈالتا ہوں۔ جہجیہ بن جہجیہ اور اسماعیل بن سالم نے کہا ہمیں ہشام نے خبر دی، انہوں نے ابو بشر سے، انہوں نے ابو سفیان سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ثقیف کے وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا ہمارا علاقہ ایک ٹھنڈا علاقہ ہے تو غسل کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا لیکن میں تو اپنے سر پر 3 بار پانی بہاتا ہوں۔ ابن سالم نے اپنی روایت میں کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں ابو بشر نے بتایا اور کہا بلا شبہ ثقیف کے وفد نے سوال پوچھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام جعفر کے والد امام محمد باقر بن علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو سر پر پانی کی 3 لپیں ڈالتے۔ چنانچہ حسن بن محمد نے ان سے کہا میرے بال تو زیادہ ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا تو میں نے ان سے کہا اے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تمہارے بالوں سے زیادہ اور عمدہ تھے۔ سفیان بن عجان نے ایوب بن موسیٰ سے، انہوں نے سعید بن ابی سعید مقبری سے، انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما کے مولا عبداللہ بن ابی رافع سے، اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسی عورت ہوں کہ کس کر سر کے بالوں کی چوٹی بناتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے اس کو کھولوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالو، پھر اپنے آپ پر پانی بہا لو تو تم پاک ہو جاؤ گی۔ عبید بن عمیر سے روایت، انہوں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ
غسل کرتے وقت سر کے بال کھولا کریں، تو انہوں نے کہا اس ابن عمرو پر تعجب ہے، عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ جب غسل کریں تو سر کے بال کھولیں، وہ انہیں یہ حکم کیوں نہیں دیتا کہ وہ اپنے سر کے بال منڈا لیں؟ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی کہ اپنے سر پر 3 بار پانی ڈال لیتی۔ عمرو بن محمد نقدہ اور ابن ابی عمرو نے سفیان بن عجان سے حدیث بیان کی۔ عمرو نے کہا ہمیں سفیان بن عجان نے منصور بن صفیہ سے، انہوں نے اپنے والدہ صفیہ بنت شبہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ غسل حضا کیسے کرے؟ کہا پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ آپ نے اسے غسل کا طریقہ سکھایا اور فرمایا پھر وہ کستوری سے معطر کپڑے کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرے۔ عورت نے کہا میں اس سے کیسے پاکیزگی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے پاکیزگی حاصل کرو، اور آپ نے حجا سے چہرہ چھپا لیا۔ سفیان نے ہمیں ہاتھ کے اشارے سے منہ چھپا کر دکھایا۔ سفیان نے کہا عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچ لیا اور میں سمجھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے تھے، تو میں نے کہا اس معطر ٹکڑے سے خون کے نشان صاف کرو۔ ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں کہا اس کو مل کر خون کے نشانات پر لگا کر صاف کرو۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے ابراہیم بن مہاجر سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے صفیہ سے سنا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتی تھی کہ اسماء بنت شکل انصاریہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حضا کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا ایک عورت اپنے پانی اور بیری کے پتے لے کر اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرے، پھر سر پر پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح ملے جہاں تک کہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے اوپر پانی ڈالے، پھر کستوری لگائے کپڑے یا روئی کا ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کرے۔ تو اسماء نے کہا اس سے پاکیزگی کیسے حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے پاکیزگی حاصل کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا جیسے وہ اس بات کو چھپا رہی ہو، خون کے نشان پر لگا کر اس نے آپ سے غسل جنابت کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا غسل کرنے والی پانی لے کر اس سے خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر سر پر پانی ڈال کر اسے ملے حتیٰ کہ سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے آپ پر پانی ڈالے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا انصار کی عورتیں بہت خوب ہیں، دین کو اچھی طرح سمجھنے سے شرم انہیں نہیں روکتی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔